معیشت کی جو بگڑتی صورتحال ہے اس میں ہمیں ایسا لگ رہا تھا پچھلے دنوں میں کہ کچھ بہتری آئی ہے، لیکن جیسے ہمیں بہتری نظر آتی ہے تو مہنگائی میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے، پرائسز انکریز ہو جاتی ہیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن جو جن ملاقاتوں کے بعد بہتری آنا شروع ہوئی تھی ان کا حصہ جو تھے کاشف انور صاحب، پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں. کاشف صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اب وہ بہتری تو آئی ہے، انٹر بینک اوپن مارکیٹ کا فرق ہمارے سامنے ہے، آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، سونے کے اسمگلرس کے خلاف بھی کارروائی ہو گئی، کچھ اور چیزیں بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی تھیں، کچھ سیکٹرز پہ ٹیکسیشن کا معاملہ. دیکھیں وائٹ اکانومی اور گرے اکانومی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ٹاسک فورس بنائیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ. تو وی آر ویری گریٹفل ٹو دا چیف منسٹر کہ ان سے ہماری 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور وہ 1 ونڈو آپریشن پنجاب میں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا. اور انہوں نے ہم کل پھر مل کر آئے ہیں، ہم 6 چیمبرز وہاں پر تھے اور انہوں نے ہم سے لے لیے ہیں کہ کیا پرپوزلز ہیں ہمارے، اور ہی وانٹ ٹو امپلیمنٹ اٹ ود ان نیکسٹ 15 days. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگلے اب پلان کے ساتھ، چارٹ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم امپلیمنٹ کر دیں گے. ہم یہی چاہتے ہیں، ہم اور کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانی ہو، ہماری آواز سنی جائے. اس سے پہلے 1 مہینے کے اندر میری تو کسی چیف منسٹر کے ساتھ یا کسی بھی پریزیڈنٹ کی کسی بھی چیف منسٹر کے ساتھ 3 ملاقاتیں نہیں ہوئیں. وہاں 2 منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر چیف سیکرٹری صاحب وہاں بیٹھے تھے، سارے سیکرٹریز سامنے بیٹھے ہوئے تھے، منسٹر انڈسٹریز تھے. تو ہمیں تو یہی چاہیے نا. انہوں نے یہ پوچھا 1 ونڈو آپریشن، انہوں نے کہا اب بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کے انڈسٹری کے. میں نے ان سے یہ کہا کہ سر اس وقت دینگی اور انوائرمنٹ پہ ٹیمز باہر چل رہی ہیں اور وہ فیکٹریاں سیل کر رہی ہیں، ایف آئی آرز کاٹ رہے ہیں. انہوں نے اسی وقت کہا ہماری اس پہ کل میٹنگ ہو گئی ہے، ایس او پیز بن گئے ہیں، کسی کی فیکٹری بند نہیں ہوگی، کسی کی ایف آئی آر نہیں کٹے گی، ڈی سی سے نیچے اس کو رپورٹ کرنا ہوگا کہ وہ فیکٹری. لیکن اس ساری صورتحال میں کاشف صاحب آپ دیکھیں کہ اوور آل جو بڑا بزنس مین ہے اس کا بڑا فائدہ، آپ بھی خوش نظر آ رہے ہیں. میری آپ سے بھی یہاں آن ایئر جانے سے پہلے بھی بات ہوئی، آپ نے کہا آل از گڈ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک چھوٹا کاروباری ہے یا ایک سیلریڈ کلاس ہے اس کی زندگی پہ تو خیر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ابھی جو 1 ونڈو آپریشن ہے یہ بھی لوکل جو ہمارا سرمایہ دار ہے، کاروباری طبقہ ہے، اس کے لیے ہے یا یہ وہ فارن انویسٹمنٹ والی ہے؟ نہیں، یہ لوکل کے لیے ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں، فارن کب تک آ رہی ہے سر؟ ہمیں ڈالر چاہیے. مجھے ویری فرینکلی پاکستان ایسا ڈرم ہے جس کے اوپر سے پانی آ رہا ہے اور نیچے اس کے 10 سوراخ ہیں. پہلے 10 سوراخ بند کر لیں، پھر اس کے بعد ہم باہر سے اور پانی ڈال لیں گے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شاید فارن ریزروز کی اتنی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے لیکیجز اینڈ لوپ ہولز ہیں اسے بند کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، فیسیلیٹیشن دینے کی ضرورت ہے. آپ کے ملک ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں ڈالرز چاہیے، ڈالرز کیسے آئیں گے؟ ایکسپورٹس بڑھیں گی، ڈالرز کیسے آئیں گے؟ آپ کے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز پیسے بھیجیں گے. اب جب انہیں یہ پتا ہوگا کہ 20-25 روپے کا فرق ہے انٹر بینک کا اور اوپن مارکیٹ کا، تو وہ اسٹیٹ بینک میں کیوں بھیجیں گے؟ اب چونکہ اسٹیٹ بینک کا ریٹ زیادہ ہے اور ہنڈی کا ریٹ کم ہے. اچھا، یہ تو سارے پیسے آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں وہ تو آپ کا ایشو ایڈریس ہو گیا کافی زیادہ، بلکہ اچھا ہو گیا، لوگ اوپن مارکیٹ کی سے بچ کے اب انٹر بینک کی طرف ہی آئیں گے. لیکن مجھے یہ چیز سمجھائیں کہ آپ کی بجلی مسلسل مہنگی ہو رہی ہے، اب وہ جو ایکسپورٹس والا معاملہ ہے وہ آپ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ نہیں ہو سکتا ٹھیک چائنا کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ. دیکھیں اٹ از ویری کلیئر، وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک آپ اپنے جو آپ انرجی بناتے ہیں، جب تک آپ آلٹرنیٹ کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک آپ امپورٹڈ فیول کو ختم نہیں کریں گے. آپ کو واٹر ریزروائرز بنانے ہوں گے، آپ کو ڈیمز اور بنانے ہوں گے، آپ کو سولر پہ جانا ہوگا، آپ کو ونڈ پہ جانا ہوگا. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے اسی فیول کے ساتھ ایکسپورٹس کو بڑھانی ہے، سوری نہیں بڑھ سکتی. کاشف صاحب لوپ ہولز تو اگر ہمیں پتہ ہے، ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، تو پھر سولوشن کون نکالے گا اور کب نکالا؟ دیکھیں آپ کو 107 بخار ہے تو اٹ ول ٹیک ٹائم. بندہ مر جاتا ہے نہیں، وہ مرا نہیں نا. یس، ہم مرے نہیں ہیں، ہم ڈیفالٹ نہیں کیے، مر گلے ہو گئے ہیں. نہیں جی نہیں. دیکھیں الحمدللہ اب ہم وی آر ریکورنگ، ہم واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بیٹھ کے کہتا ہوں، اللہ بھی کہتا ہے صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو. 3 مہینے کی بات ہے انشاءاللہ. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ 3 مہینے کے اندر آپ کے ملک کے حالات بہتر ہوں گے. لیکن آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی تو دیکھیں کہ $90 پہ آپ کا آئل چلا گیا. تو دیکھیں ہمیں باقی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف پاکستان کو برا کہہ رہے ہیں، ہم صرف پاکستان کی برائیاں کر رہے ہیں. تو اس میں انٹرنیشنل بھی تو ہیں ایلیمنٹس جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. سر دیکھیں نا، 2-3 چیزیں ہیں. اگر ہمارے ہاں ڈالر آپ کہہ لیجیے لیگل چینل سے نہیں آ رہا تھا، اوپن مارکیٹ سے آ رہا تھا، تو وہ ظاہر ہے کسی کھاتے میں نہیں تھا، ہمارے اوپر بوجھ تھا. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جب تک ہم یہاں پر انٹرنیشنل مارکیٹ کا اسٹیک نہیں بڑھائیں گے، یعنی جب تک فارن انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، ABC XYZ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یار اگر یہ اکانومی کریش کی تو میری انویسٹمنٹ چلی جائے گی،
تو پھر وہ ہمیں کوئی سیریس نہیں لے گا, پھر تو ہمیشہ IMF اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے چنگل میں رہیں گے ہم. میرا سوال یہ ہے اور میرا اسٹیٹمنٹ یہ ہے, آپ کے ملک کے اندر کوئی کیوں انویسٹمنٹ کرے گا, کیوں کرے گا؟ جب اسے یہی فائدہ سوال میں پوچھوں گا تو آپ بولیں گے آپ نہیں آپ نیگیٹیوٹی یہی پھیلا رہے ہیں. سوال ہے, یہی سوال ہے کہ یہ دس از اے پازیٹیو کویسچن کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی تب تک انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جب تک اسے یہاں پر کچھ نظر نہیں آئے گا, اور اگر جب تک ہم اسے فیسیلیٹیشن نہیں دیں گے, جب تک یہاں پر آپ کے وہ کوئی اسی لیے آئے گا نا کہ یہاں مارکیٹ بڑی ہے, کوئی اسی لیے آئے گا نا کہ یہاں پر بجلی سستی ہے, کوئی اسی لیے آئے گا نا کہ یہاں پر لیبر دوسرے ملکوں سے چیپ ہے, کوئی اسی لیے آئے گا نا کہ جو اپنے پروفٹس ہیں ان کو وہ واپس بھی لے جا سکتا ہے. تو ہمیں یہ فیسیلیٹیشنز دینی ہوں گی, جب تک ہم نہیں دیں گے آپ کے ملک کے اندر کوئی نہیں آئے گا. اب ہم جب لیتھل سائڈ پہ چلے گئے تو میں ذرا آپ سے ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں, ہمارے پاس رہ کیا گیا کرنے کے نہیں؟ اگر ہم دیکھیں IT ٹیک اوور کیا ہوا ہے پورے کا پورا ہمارے پڑوسی نے. ہمارے ہاں سے انڈسٹری جو ہے وہ پیک ہو کے چلی گئی تھی ایک ٹائم پہ, ہمارے پرانے گھر جو کہ اب دوسری شناخت ہے اس کی. ہمارے پاس دنیا میں ایسا کون سا سودا ہے جو ہم بیچیں جس کی طرف دنیا کی توجہ؟ دکان جب آپ کھولتے ہیں تو آپ یہی سوچتے ہیں نا کہ یار میرے پاس ایسا کیا یونیک آئٹم ہوگا جو لوگ خرید لیں, جو برابر والے کے پاس نہیں ہے, اس والے کے پاس بھی نہیں ہے. دیکھیں بیچنا کیا ہے؟ ہم اس لہج پہ چلے گئے ہیں کہ ہماری اپنی مارکیٹ بہت بڑی ہے, ہمیں اپنے ان لوپ ہولز کو ختم کرنا ہے. آپ کو اسمگلنگ کو بند کرنا ہے, جب آپ کی اسمگلنگ بند ہو جائے گی آپ کو ٹیکس کے سٹرکچرز کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کو یہاں پر آلٹرنیٹ جب آپ انرجی دو گے. میں جو ایک پروڈکٹ بنا رہا ہوں, مجھے پروڈکٹ بنانا زیادہ آسان ہے یا مجھے امپورٹ کرنا یا اسمگل کرنا زیادہ آسان ہے؟ تو جو آپ کی ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے آپ پہلے اسے تو بچا لو, پہلے اس کو تو چلنے دو. جب آپ اسے بچا لیں گے, اسے چلنے دیں گے. مجھے یہ بتائیں, میں ایک انڈسٹریلسٹ ہوں, میرے دماغ میں کہیں بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اور مشینری امپورٹ کرنی ہے. The reason is کہ جو میری ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے اس کے را مٹیریلز کے اوپر ڈیوٹیز, ریگولیٹری ڈیوٹیز لگی ہیں. دوسرا, میرے جو آج بھی بینک کی LCs نہیں کھل رہی. آج بھی میں بہت سے ایسے امپورٹرز کو جانتا ہوں جن کی کنسائنمنٹس پورٹ پہ پڑی ہیں, ان کی ڈیوٹیز, ڈیمیج, ڈیٹینشنز ان کو پڑے ہیں. بہت سے ایسے 3 مہینے کا ٹائم دے دیا, انشاءاللہ within 3 months Pakistan will be at a very good stage, انشاءاللہ.